دوستو قیامت یعنی کہ جس کو ججمنٹ ڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ تو پوری دنیا کے لگ بھگ سبھی دھرموں اور سبھی مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر انسان یہ مانتا ہے کہ یہ دنیا جو آج سے سینکڑوں ہزاروں لگ بھگ لاکھوں سال پہلے شروع ہوئی ہوگی، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور اب تو ریلیجن کے ساتھ ساتھ دنیا کے ویگیانک بھی اس بات پر لگ بھگ مہر لگا ہی چکے ہیں کہ ہماری یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو کر رہے گی۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ ان کی طرف سے دنیا کے ختم ہونے کے پیچھے الگ الگ ریجنز دیے جاتے ہیں۔ کوئی ویگیانک جہاں ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا تو ہماری یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہیں کچھ ویگیانک ایسے بھی ہیں جو ایک بڑے سے بلیک ہول کو ہماری اس دنیا کے ختم ہونے کے وجہ مانتے ہیں۔ مگر دوستو قیامت کے کانسیپٹ کو جو سب سے زیادہ اہمیت ویلو ابراہیمی مذاہب میں دی جاتی ہے، یعنی کہ ابراہیمی دھرموں میں دی جاتی ہے، وہ شاید کسی اور گروپ میں نہیں دی جاتی ہے۔ آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آخر ابراہیمی مذاہب یعنی کہ ابراہیمی دھرم کون سے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عیسائیوں، یہودی اور مسلمانوں کو ابراہیمی مذاہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس لیے ان تینوں ہی مذہبوں کا کنیکشن کسی نہ کسی طرح اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے ان کو ابراہیمی مذاہب کے ساتھ ساتھ ابراہمک ریلیجن بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ قیامت کب اور کیسے آئے گی، یہ ہماری دنیا کا کوئی بھی انسان ٹھیک نہیں جانتا ہے، مگر ہاں ہر دور میں آنے والے الگ الگ پیغمبروں نے اپنے دور کے لوگوں کو اس قیامت سے ریلیٹڈ نشانیاں ضرور بتائی ہیں۔ خاص طور سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی کہ جو آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ نشانیاں دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ بتائی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قیامت سے ریلیٹڈ جو نشانیاں بتائی گئی تھی، ان ساری نشانیوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائز کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کو علامات بعیدہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو قیامت سے بہت پہلے ہی ظاہر ہو جائیں گی، جبکہ دوسری کیٹیگری کو علامات متوسطہ یا پھر علامات صغریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ ساری قیامت کی نشانیاں کہ جو قیامت سے کچھ پہلے ظاہر ہو جائیں گی، کہ جو تیسری اور آخری کیٹیگری اس کو علامات قریب یا پھر علامات کبریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کہ قیامت کی وہ نشانیاں کہ جو بالکل اس وقت ظاہر ہوں گی کہ جب قیامت ہمارے سر پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جب علامات بعیدہ پر نظر ڈالیں گے، یعنی کہ قیامت کی ان نشانیوں پر جن کو قیامت سے پہلے ہی پورا ہونا ہے، آپ پائیں گے کہ اس طرح کی زیادہ تر نشانیاں آلریڈی پوری ہو چکی ہیں۔ اب وہ چاہے عرب کے علاقے میں اونچی اور عالیشان عمارتوں کا بننا ہو یا پھر اس جیسی کچھ اور نشانیوں کا پورا ہونا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ریشم اور مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بیرار بھی عام ہوگی۔ کتاب الفتن کے مطابق جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی، علاوہ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھارن کریں گے، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ اس کے علاوہ ترمذی کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب کہ زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینے ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ اور دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں دنیا کے زیادہ تر انسان وقت کی کمی اور وقت کے جلد گزر جانے کی شکایت کر رہے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید یہ نشانی بھی لگ بھگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری رمضان سے ریلیٹڈ واضح اور کلیئر نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ آپ کے مطابق یہ دنیا کی تاریخ میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، کیونکہ اس کے بعد یہ پاک بابرکت مہینہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا کہ جب انسانوں کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی زیادہ خوفناک اور زوردار ہوگی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات بری طرح سے سہم جائے گی، اور سب لوگ اسی خوف میں پڑ جائیں گے کہ آخر یہ آواز کس کی تھی اور کہاں سے آئی تھی، مگر چاہ کر بھی لاکھ کوششوں کے باوجود اس آواز کو
खोज نہ کر سکیں گے۔ آخر یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، رمضان میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو پھر اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اسی طرح کے نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی